الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ آج کا جو واقعہ ہے پیغمبر کی پہرے داری کرنے والا اللہ کے نبی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے اندر تشریف فرما ہے، اور آمنہ کے لال اپنے دونوں ہونٹوں کو کھولتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ آج کون ہے جو میرے خیمے پہ پہرے داری کرے گا؟ آج کون ہے جو میرے خیمے پہ پہرے داری کرے گا؟ کونے سے ایک صحابی اٹھتا ہے، کمزور کمزور اعضاء ہیں، چھوٹے چھوٹے بازو ہیں، کمزور جسم کا مالک ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی میں ہوں جو آپ کے خیمے پہ پہرے داری کروں گا۔ جب آمنہ کے لال نے دیکھا یہ تو میرا صحابی زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اے زیاد تو بیٹھ جا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ آج کون ہے جو میرے خیمے پہ پہرے داری کرے گا؟ پھر جلدی سے وہی زیاد کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی میں کمزور اعضاء کا مالک، لیکن اس صحابی کے ایمان کو دیکھو، پھر کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ کے نبی میں ہوں، میں آپ کے خیمے پہ پہرے داری کروں گا۔ مور نبوت والی زبان پھر کہتی ہے اے زیاد بیٹھ جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا صحابہ آج کون ہے اپنے تیر اور نیزوں کو لے لے اور میری چوکھٹ پہ آ کے کھڑا ہو جائے، پوری رات پہرے داری کرے گا۔ پھر یہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہا اللہ کے نبی میں آپ کے خیمے پہ پہرے داری کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے زیاد کیا وعدہ کرتے ہو کہ جب تک بدن میں جان ہے آپ میرے خیمے پہ پہرے داری کرتے رہیں گے؟ کہا اللہ کے نبی وعدہ کرتا ہوں جب تک میرے بدن میں جان رہے گی آپ کے خیمے پر پہرے داری کرتا رہوں گا۔ یہ صحابی نے وعدہ کیا، وہاں سے نکلا، اس صحابی نے جا کر کے نیزہ لیا، تیر کے ترکش کو سنبھالا اور اللہ کے نبی کے خیمے پہ کھڑے ہو گئے۔ ادھر سے کیا ہے کافروں نے نیزے برسائے، تیر برسائے، اس زیاد کے جسم کے اوپر زخم لگتے ہیں۔ جب 63 زخم لگے یہ زیاد گرے، جب زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ نیچے گرے تو زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ نیچے گرتے ہیں کچھ صحابہ نے آواز کو سنا، دوڑے زیاد کو اٹھایا لے کے جا رہے تھے۔ راستے میں زیاد کی آنکھ کھلتی ہے، کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا زیاد آپ کو طبی امداد دینے کے لیے۔ کہا ٹھہریے میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا آقا زیاد جب تک زندہ رہے گا آپ کے خیمے پہ پہرا دیتا رہے گا۔ ابھی تک میرا وعدہ پورا نہیں ہوا، ابھی تک میرا وعدہ پورا نہیں ہوا، لہذا مجھے دوبارہ لے کے چلیں، نبی کے خیمے پر لکڑی کا سہارا دے کے کھڑا کر دیجئے۔ 63 زخموں کے باوجود یہ کمزور جسم والا صحابی دوبارہ نبی کے خیمے پہ لایا جاتا ہے، لکڑی کا سہارا دیا جاتا ہے، پھر کچھ تیر آتے ہیں، کچھ نیزے چلتے ہیں، پھر زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پہ لگتے ہیں اور زخم لگے، حتیٰ کہ 92 سے 93 زخم کے قریب۔ جب زیاد کا جسم چھلنی ہوا، زبان سے چیخ نکلی اور نیچے گرے۔ آمنہ کے لال بھی خیمے سے نکلے، میرے اور آپ کے نبی بھی خیمے سے نکلے۔ نبی تو نبی تھا، جب نبی خیمے سے نکلے دیکھا زیاد گرا، زیاد کے چہرے کو پکڑا، اپنی گودی میں رکھا۔ ادھر سے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو جھرمٹ کی طرح گھیر لیا تاکہ کوئی نیزہ کوئی تیر اللہ کے نبی کو نہ لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زیاد کی آنکھیں کھلی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زیاد کی آنکھیں بند کر رہے تھے تو زیاد کہتا ہے اللہ کے نبی میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا زیاد نے وعدہ پورا کر دیا یا ابھی تک وعدہ باقی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے زیاد مٹھڑے تو نے وعدہ پورا کر دیا، رب کی جنت تیرے انتظار کے اندر ہے۔ اے زیاد پیارے تو نے وعدہ پورا کر دیا، تو نے وعدے کو وفا کرنے کا حق ادا کر دیا، رب کی جنت تیرے انتظار کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اسامہ جب اس کی آنکھوں کو بند کر رہے ہیں، مسئلہ بھی یہ ہے جب روح نکل رہی ہو تو آنکھوں کو بند کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی جب آنکھوں کو بند کر رہے ہیں، یہ زیاد لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ کہتا ہے، یہ زیاد لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ کہتے ہیں، اللہ کے نبی میری آنکھوں کو بند نہ کیجئے، کل جب رب کی عدالت میں جاؤں گا میرا رب پوچھے گا زیاد دنیا سے آئے تو کس حالت میں آئے، تو میں رب کی عدالت میں کہہ تو سکوں گا اللہ جب دنیا سے آیا تو تیرے نبی کا دیدار کرتے کرتے آیا، میری آخری نگاہیں ٹھہری تو آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کے چہرے پہ ٹھہری تھی۔ اللہ میں تیرے نبی کا دیدار کرتے کرتے اس دنیا سے آیا۔ زیاد بن سکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر میرے نبی کی گودی میں تھا، اور زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کی روح جو ہے ان کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ اے زیاد تیری عظمت کے کیا کہنے، اے زیاد تیرے نصیبے کے کیا کہنے، تیری روح بھی نکلی تو میرے پیغمبر کی گودی کے اندر نکلی ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما دے، اللہ ہمیں بھی نبی کے ساتھ اس طرح کی محبت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔